ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کٹ ہو گیا شاید. ہاں نہیں وہ میوٹ ہو گیا تھا غلطی سے. ہاں جی میں بول رہا تھا یہ جو نارمل فریکوینٹلی جو سوالات کرتے ہیں نا یہ بلائنڈ فالوورس آف امام ابو حنیفہ امام شافعی ان کے کچھ سوالات رہیں گے جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم رہتا. جی تو اگر آپ وہ بھی ایک بار ریلیز کر دیں اپنے کسی آڈیو یا ویڈیو تو میں. آپ سوال بنائیے پوچھیے انشاءاللہ ریلیز کر دیں گے. نہیں اور آپ کو ہی بہتر معلوم رہے گا کہ کون کون سے سوال وہ یہ تو لوگ بے کرتے ہیں. شمار ہے میں لیکن تو بھیج آپ دوں لوگ گا اگر کو. پوچھیں گے نا تو زیادہ مفید ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. نہیں بالکل میں تو بھیج دوں گا آپ کو. میں تو سوچا ہوں کہ آپ سے سیکھیں بھی اس معاملات کے اندر کیونکہ کوئی اگر صحیح عقل والا رہے گا تو سمجھداری آ سکتی ہے اس میں وہ بدل سکتا ہے. بالکل حق بات کی تاثیر یہی تو انسان قبول کرتا ہے. اور جی ندیم بھائی یہ جو جماعت اسلامی ہے نا آپ انہیں کو اخوانی بول رہے ہیں نا؟ جی 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 لیکن میں تو پہلے جماعت اسلامی تھا تقریباً ایک 15 سال میں اس میں اسٹوڈنٹ ونگ اور جماعت اسلامی میں کام کیا ہوں خاص کر کے اسٹوڈنٹ ونگ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا. جی جی تو ان میں جہاں تک میری سمجھداری ہے کہ ان میں کوئی یہ نہیں ہے یعنی ایک پورے مذہب والے اس کے اندر ہیں. اہل حدیث تھے یا نہیں تھے مجھے اس دور میں نہیں معلوم تھا لیکن تبلیغی تھے. شافعی بہت ہیں کیرلا والے اور دوسرے مذہب والے بھی ہیں. صرف یہ مولانا مودودی کے کتابیں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی اور کچھ مجھے خرابیت نہیں دکھی. آپ کیا جی بتانا نہیں بہت ہی خطرناک باتیں ہیں ان میں جو دیکھا جائے نا تو دیوبندی بریلوی میں نہیں. جی میں خطرناکی کی طرف آپ کے لے جانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں اور بڑی خطرناک ہے. دیکھیے ہمیں بحث جیسا بھی آپ نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. شروع میں تھا نا جی آپ کا اشکال جی جی ہے نا. جی 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 اب دیکھیے ہاں ایک سیکنڈ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. ڈیبیٹ کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے صحیح ہے لیکن اچھے انداز میں کریں گے تو نہیں ہوئے گا. تھوڑا پرسنل لیول پہ کریٹیسائز کرنے لگیں گے تو ہو جائے گا. ایسا میرا کہنا تھا. جی 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 نہیں میں جو اس نقطے کو ذہن میں آپ کی یاد اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے. جی جی اس نقطے سے مراد یہ ہے کہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے یعنی بحث کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جی یہ ہے اصل نقطہ. تو اب ہمیں یہ اصول معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بحث کن نقطوں پر کرنا چاہیے. جی بحث و مباحثہ کن نکات پر ہونا چاہیے کن موضوعات پر ہونا چاہیے ہے نا. تو ہم ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں بحث کس پر ملتی ہے؟ فروعی مسائل میں. آپس میں صحابہ کی اختلاف بھی اس میں ہے. فروعی مسائل میں عقیدے میں کوئی اختلاف ہے؟ اصول میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. اختلاف کدھر ہے؟ فروعی مسائل میں. ہاتھ کہاں باندھے جائیں، رفع الدین کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، کندھے سے کندھا قدم سے قدم کیسے ملایا جائے ہے نا. یہ فروعی مسائل اور 1400 سال سے اس میں بحث ہو رہی ہے. ائمہ محدثین نے باب باندھے ہیں حدیث کی کتابوں میں. ہمارے علماء نے بھی کتابیں لکھی ہے نا. آج تک ہو رہی ہے. اور ہماری دیوبندی بریلوی سے بھی کیا بحث ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا. تو یہ بحث زیادہ مفید ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دونوں طرف کے لوگوں کا علم بڑھتا ہے. جیسے آپ نے کوئی دلیل دی قرآن سے، حدیث سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، اس نے ادھر سے کوئی دلیل دیا ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ہے نا. تو یا تو وہ کوئی حدیث پیش کرے گا یا قرآن کی آیت پیش کرے گا یا زیادہ زیادہ امام کا قول پیش کرے گا. تو دونوں پارٹیوں کا علم بڑھ رہا ہے. آپ دے رہے اس کا علم بڑھ رہا ہے، وہ دے رہا آپ کا علم بڑھ رہا ہے نا. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ دونوں علم والے بن رہے ہیں. اگر کہ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہے لیکن ان کو اس کی اچھائی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے نا. دونوں کا علم بڑھ رہا ہے. تو یہ بحث زیادہ مفید ہے کیونکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے صرف علم والے. اب ظاہر ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو یہ بات بالکل راست نہیں آئے گی کہ آپ علم والے بنیں. تو جو واقعی اسلام کے دشمن ہیں، اسلامی نظریات کے دشمن ہیں، اسلامی حکومت کے دشمن ہیں، اسلامی حکمرانوں کے دشمن ہیں، اسلامی تعلیمات کے دشمن ہیں، انہیں یہ بات بالکل راست نہیں آئے گی کہ آپ اہل علم بنے بلکہ آپ اندھے مقلد ہی رہیں. تو انہوں نے اس کا ایک خوبصورت طریقہ کیا ایجاد کیا، خوبصورت طریقہ جو ہمارے اسلاف میں نہیں ملتا. کیا کہا؟ فروع مسائل میں بحث نہیں کرنے کا. یہی بولتے ہیں نا جماعت اسلامی والے.
تبلیغ والے خاص کر کے بولتے نہیں، ہیں. تبلیغ والے نہیں بولتے. تبلیغ والے بحث کرنے کا نہیں بولتے، بحث سے روکتے نہیں ہیں. وہ بحث سے کس کو روکتے ہیں معلوم ہے؟ عوام کو روکتے ہیں، خود نہیں رکتے. وہ کیا بولتے ہیں؟ دیوبندی اور بریلوی انہیں ہمارے پاس لاؤ، یعنی بحث تو کریں گے لیکن تم مت کرو، تم کو دلائل نہیں معلوم ہے، تم لا علم ہو، تو انہیں ہمارے پاس لاؤ، ہم بحث کریں گے. بحث سے روک نہیں رہو، بحث کے لیے ایگری ہے، لیکن سائیڈ میں جو اس لائق نہیں ان کو ہٹا رہے. لیکن یہاں پر جماعت اسلامی یہ تصور پیش کرتا ہے کہ فروع مسائل میں بحث ہی مت کرو. اب جب فروع مسائل کی بحث بند کر دی جائے گی تو آپ علم والے بنو گے نہیں، آپ کو علم آئے گا نہیں. اب جب آپ بے علم رہو گے، اب بے علم آدمی، لا علم آدمی، جاہل آدمی کیا کرے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر خاندان میں کوئی جاہل رہ جائے تو پھر کیا حال ہوگا اس گھر کا؟ ہر کچھ غلط کرے گا، ہر چیز. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے جماعت اسلامی والے؟ شروع میں بحث مت کرو، بحث کہاں کرو؟ اصول میں. تو آپ کی ان کی بحث دیکھو گے تو کہاں ملے گی؟ ووٹ دینا شرک ہے کہ نہیں، یہ اصولی بحث ہے. اور اصول میں بحث کرنے سے آدمی کافر بنے گا، مشرک بنے گا، منافق بنے گا. دائرہ اسلام سے بھی نکل سکتا نا وہ، اس کو اصول تو معلوم نہیں ہے. ایسی کوئی بے اصولی والی بات کہتی ہے جو کفر ہوئی، جو شرک اکبر ہوئی. تو وہ کدھر بحث کرتے ہیں؟ اصول میں. ہمارے اسلاف نے اصول میں بحث نہیں کی ہے. ہمارے کسی اسلاف نے نہیں کہا کہ فروع مسائل میں بحث مت کرو. کسی نے کہا کیا؟ تو یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے اور یہ بڑی خطرناکی ہے. اسی لیے تو ان میں سے لوگ منکرین حدیث بنتے ہیں، اسی لیے تو ان میں سے لوگ صحابہ کے دشمن بنتے ہیں، اسی لیے تو ان میں سے لوگ حضرت معاویہ کو اور ان کے مولانا مودودی نے اور سید قطب نے اور سب نے حضرت معاویہ کو متون تک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اصول میں بحث کرتے ہیں. جی یہ صحیح کہا آپ نے. یہ سب باقی کے باتیں ان کے صحیح ہے. ایران کی تعریف، یہ سب اصولی بحث کی وجہ سے ایران کی تعریف. اور جو صحابہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ کو کافر مانتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کو کدھر توحید سمجھی؟ اور جب اس کو توحید نہیں سمجھتی تو اس سے اتحاد کس بات کا؟ جی جس کو توحید نہیں سمجھتی، جو توحید کے مخالف عمل کرتا ہے، تو اس سے اتحاد کس بات کا؟ اور یہ اتحاد کر بھی لیے تو کتنے دن ٹکے گا؟ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، آج اس کا کیا حال ہے؟ اسلام دکھتا ہے کہیں؟ نہیں، وہ تو شیعہ تھا نا، وہ جنہ. ارے جو بھی ہو، نام تو اسلام کا دیا گیا نا، سازش تو پیچھے سے شیعہ ہی کرتے ہیں نا. جی مسلمان تو لا علم ہونے کی وجہ جذباتی باتوں سے مرعوب ہوتا ہے. جی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر دے گا آدمی اور خود گستاخیاں کرے گا، لیکن دوسرے کو گستاخ بولے گا. تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ فروع میں بحث کریں. ہمارے جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں فروع میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اصول میں نہیں ہوتے، اصول میں بھی ہوتے ہیں نا. صحیح بتائیں. یہ اصول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے؟ نہیں، اصول ہوتے ہیں، اصول کا مطلب نہیں، اصول ہوتے ہیں. کتاب و سنت پر عمل کیسے کیا جائے، اصول بتانا. اللہ کے نبی نے، میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، یعنی قرآن حدیث. یہ اصول ہے. اب ان دو اصولوں کو تو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بالکل. اب اس کو تھامنے کا ہے، اس میں شک کرنے کا نہیں ہے. جی اس میں جو کیا بھی اصول میں بحث کرنے کی وجہ سے آدمی منکرین حدیث بن کے اسی میں شک کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث نہیں ہے. جی قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، حدیث نہیں نازل ہوئی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو تھامنے کے بجائے اسی میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے. تو پھر فروع مسائل میں کیا حال ہوگا اس کا جب اس کا اصولی غلط ہو گیا تو؟ جی نہیں، یہ بات آپ صحیح بتائے. میں اتنا سال سے میں یہ دیکھا ہوں کہ ان کا یعنی کیا براڈ انڈرسٹینڈنگ یہی تھا. کسی مذہب والے کو کچھ نہیں بولتے تھے، ہاتھ جدھر باندھتا ہے، رفع دین کرتا ہے، نہیں کرتا ہے. یہ بھی پورا سیکھا ہمارے اسلاف کے طریقے. دیکھیے جب اصولی غلط اپنا لے گا نا آدمی، اب آپ کو جانا ہے ممبئی اور آپ نے راستہ چن لیا کلکتہ کا، تو کیا آپ اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہو؟ جی جب انہوں نے اصولی غلط اپنا لیے کہ فروع میں بحث مت کرو، اصول میں کرو، تو اب ہوگا کیا؟ اب پورا آپ کا بیڑا غرق ہے. جیسے ایک آدمی مسجد میں آیا، آپ نے تو فروع میں بحث کرنے سے منع کیا، اور وہ نماز سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے، تو آپ ٹوک بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ پر آ جائے گا. آپ تو بولتے فروع میں بحث نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. اور ہمارے اسلاف تو مسجد میں، نبی نے ایک صحابی کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا، کہا بولا کب سے ایسی نماز پڑھ رہے؟ بولا ہمیشہ سے. بولا تیری نماز نہیں ہو، جا پھر سے پڑھ.
مسجد میں ٹوکا ہے نا. ایک صحابی نے شخص کو نماز پڑھتے دیکھا, وہ گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رہا تھا. بولا تیری نماز کب سے پڑھا رہا ہے؟ بولے شروع سے. بولے اگر تیری نماز پہ موت ہو گئی تو تیری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر مسجد میں بیٹھے, کوئی رفع العین نہیں کرتا, اس کو کنکر پتھر سے مارتے. ماشاء اللہ ہے نا. تو یہ نماز مسجد میں کوئی پڑھے, اس میں کوئی سنت کی مخالفت کرے تو اس کو ٹوکنا, اس کو سمجھانا, یہ ہمارے نبی صحابہ کا طریقہ ہے. جی. اور جو اس سے روکے وہ کیا اسلام کا فالوور ہو سکتا ہے یا اسلام کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ یا تو اسلام کا دشمن ہے یا اسلام کے دشمنوں کی سازش میں وہ ملوث ہو گیا, اس کو معلوم ہی نہیں. جی. تو اب جب یہ بحث کھلتی جائے گی نا, تو اس میں ان کی بے اصولی کی وجہ سے خطرناکیوں کا آپ کو علم ہوتا جائے گا. اور صرف ایک چھوٹا سا جملہ, نہیں اتحاد قائم کرنا ہے. ارے اتحاد قائم کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کتاب و سنت کو کہ دھجیاں اڑتا ہوا دیکھ اور خاموش منہ بند کر کے بیٹھا رہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا. وہیں سے آدمی کامیابی کیسے؟ جب آپ اتحاد قائم کرو گے, ایک آدمی جا کے قبر کو سجدہ کر رہے ہیں, آپ تو منہ بند کر کے بیٹھ رہے ہو گے, اتحاد میں فرق پڑے گا. نہیں, یہ تو روکنے کا ہم کو حکم ہے. ہاں, تو بس انہوں نے اصول کو غلط اپنا لیا, اور وہ بڑے ہی خطرناک ہی ہے. دیوبندی بریلوی سے زیادہ خطرناک بات ہے. ہاں جی, وہ سب جذباتی باتیں ہوتی ہے, کوئی عملی علمی بات اصولی بات نہیں ہوتی ان کے پاس. پوری دنیا میں اسلام کا حکومت قائم ہونا چاہیے, ان کا اصول ہے, ان کا سپنا ہے, ان کا خواب ہے. کیا ہے؟ جی, پوری دنیا میں. لیکن 5 فٹ کی باڈی پہ خود کی شریعت نافذ ہو, اس کی کوئی فکر نہیں. بالکل, وہ تو براڈ سوچتے ہیں, مائکرو لیول پہ نہیں سوچتے. جہاں پہ تربیت ہونا چاہیے. جی. اور میں سنا تھا, بس آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ علم رکھتے ہیں اس معاملے میں. میں سنا تھا ان کا ایک جیسا کہ یہ سمی ان کا ہی ایک ونگ تھا بول کے میں نے سنا تھا. یہ سمی جماعت اسلامی کا ہی ونگ ہے. اللہ اکبر. اور بعد میں وہ اس کی فرما برداری سے نکل گئے, الگ ہو گئے. ہاں. کیونکہ شروع میں یہ بھی سب میرے پیچھے بہت پڑے تھے. لیکن ہم کو کرکٹ کھیلنے کا اس ٹائم بہت شوق تھا, تو دن رات میں نیشنل لیول تک کرکٹ کھیلا ہوں, تو اس لیے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. ہاں, اس لیے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. یہ 15 سال رہنے کے بعد میں بہت ایکٹیو تھا ان میں, تو بھی مجھے پتا نہیں لگا اس چیز کا. نہیں تو بھائی علم ہی دیتا ہے, اصول اور علم معلوم ہی نہیں ہوگا تو جب تک آپ کو کوئی بتائے گا نہیں, آپ کو کیسے آپ کو علم غیب تو ہے نہیں. جی. کوئی حرج کی بات نہیں ہے, توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. جی بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ جیسا ہم سمجھ میں آگے ہم چھوڑتے چلے گئے. میں پہلے تو تبلیغ سے ہم آئے دین اسلام جاننے کے لیے, اس کے بعد میں سمجھے کہ فضائل اعمال کو دیکھنے کے بعد میں جی جماعت اسلام صحیح طریقہ ہے وہ سمجھ لیے. بعد میں کسی دوستوں سے پتہ چلا کہ ایسا بھی ایک یہ ہے. دیکھتے تھے پہلے اہل حدیثوں کو, جی, لیکن ان کو سمجھتے تھے کہ کٹر فالوورس آف اسلام, کیا بولتے ہیں اس کو, فنڈامنٹلسٹ آف اسلام بولتے. جی. ابھی تو نہیں ہے, یہ تو ایک دم بیسک چیز ہے, یہاں پہ نہیں ہے تو کہیں نہیں ہے. جی, سمجھ میں آپ کو بات؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. یہ آڈیو یوٹیوب پہ شیئر کر دوں؟ ہاں کر سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے. لیکن ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. نہیں مشکل نہیں ہے. اس میں دیکھیے ہم وہ جماعت اسلامی اور سیمی کی بات کیے ہیں, وہ اگر آپ نکال دیں کچھ تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں, ڈرنے کی کچھ بھی بات نہیں ہے اس کے اندر. نہیں اصلاح ہے بھائی. یہ سب چیزیں دیکھیے, یہ سب سوچتے ہیں تو ہم کو معلوم ہی. میں اس لیے میں چوکن نہ رہا. مجھے پہلے بھی ایک دوست بتائے سلفی ہیں کہ حیدر بھائی یہ ایسا ہے چیز. تو میں بولا کہ اچھا. دیکھیے میں آپ کو ایک نقطہ اور بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک نقطہ اور بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو جذباتی بناتے ہیں. جی. اور آپ تو رہے تو آپ نے بغور دیکھا ہوگا, اور وہ لوگ جذباتی بننے کے بعد غیر قانونی کام کرتے ہیں اور پھر قید و بند کی صحبتیں جھیلتے ہیں. جی. بے شمار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل جذباتی بناتے ہی ہیں, جیسا کہ ہمارے مشہور ایم پی صاحب اسد الدین اویسی جذباتی لوگوں کو بنا کے جیل میں ڈالا. اتحاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیں. اتحاد کا نعرہ صرف جذباتی ہے. نہیں مارکیٹنگ, میں اس کا نقطہ بتا رہا ہوں. یہ جو مارکیٹنگ ہے نا, یہ جذباتی جملہ ہے.
झांसे में देना। सब आदमियों का एक दावत का वो होता है ना, मतलब जैसे हमारी दावत क्या है, अहले हदीस की दावत क्या है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, जी जी है ना, ये हमारा लोगो है। अब देवबंदी की दावत क्या है, हमारे अकाबिर की पैरवी। बरेलवी की दावत क्या है, अकाबिर की पैरवी। शिया की दावत क्या है, अहले बैत का दिफा, है ना। तो ऐसे इनका जी। एक लोगो है और वो है इत्तिहाद, जिसे जज्बाती जुमला कहते हैं। तो ये इत्तिहाद कहाँ तक रहता है मालूम है, ये इत्तिहाद वहां तक ही रहता है जब तक आप उनकी बात हाथ बांध कर सुने। जी जैसे तबलीगी जमात वाले जब दावत का काम करने आते हैं ना, तो जैसे ही आप हाथ बांध के उनकी बात सुनते हैं तो बड़े खुश, लेकिन अगर आपने सवाल कर लिया पलट के तो बस जी इंतशार फैल जाएगा और आप गुमराह और आप निकल गए, आप दज्जाल हो गए, पता नहीं क्या। तो वैसे ही जैसे ही आप जमात इस्लामी वालों की इस्लाह करने की, उनकी वो समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर सारा इत्तेहाद खत्म और फिर वो आपकी जानी दुश्मन। तो उनसे पूछो भाई अब इत्तेहाद कहाँ गया। जी जी जी, समझ में आ गई बात है। लेकिन जमात इस्लाम को लेके ये क्योंकि बहुत डीप रूटेड एक तंजीम है इंडिया के अंदर, इसके बाद में फिर हम लोग इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मैं कुछ सवालात आपसे इनके बारे में रखूंगा। जी जी इंशाल्लाह वो अगली बार कभी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। और देखिए सबसे पहले डरना अल्लाह से। जी बिल्कुल। और ये आप पर जिम्मेदारी है कि वो लोग अगर गुमराही की तरफ जा रहे हैं और आप उनको गुमराही से रोकने की वजह सिर्फ ये बना रहे हैं कि नहीं यार मेरे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मेरे को नुकसान हो जाएगा, तो ये आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे छुपा कर, इसे रोक कर। जी जी, क्योंकि आप पर अव्वलीन जिम्मेदारी है कि आप लोगों को आंख की तरफ, गुमराही की तरफ जाते हुए देख रहे हैं और रोकने में आप पसो पेश में पड़े हैं। क्योंकि तौहीद की पहली फजीलत साबित कदमी है। जी बिल्कुल। जब आप अहले हदीस बने हैं तो आपको साबित कदम रहना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता बिल्कुल बिल्कुल बिना अल्लाह के हुक्म। तो ये दिल से खदशा निकाल देने का, मेरी बात सुनकर ऐसा हो जाएगा, ये शैतान इंसान को डराता है, ये शैतानी वसवसा होता है। जी हक बात है तो क्या डरने की जरूरत। बोलिए बिल्कुल भाई, तुम्हें अगर जरूरत हो तो उनकी बात का जवाब देके बताओ नदीम भाई की। मैं जवाब दूंगा, क्या ना मैं उनसे लड़ूंगा, मैं उनसे डिबेट करूंगा। जी जी, नहीं ऐसा कोई आदमी नहीं है। जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो अक्लमंद है, जो समझदार है, तो उससे बात हो सकती है। जी जी और दीगर